السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، توحید ہے کیا؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کو ہم کیسے سمجھیں اور توحید پر ہم عمل کیسے کریں؟ بہت اہم مسئلہ ہے۔ توحید کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی چھوٹی بڑی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کریں، غیر اللہ کی عبادت کو ترک کر دیں، غیر اللہ کی عبادت کے قریب نہ جائیں۔ اسی کو توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ توحید کے بہت سارے فضائل ہیں۔ توحید پر عمل کرنے والے کا مرتبہ اس دنیا کے اندر بھی بلند ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ توحید ہی کی خاطر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اسی طرح توحید ہی تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا محور اور مرکز رہا ہے، یعنی تمام نبیوں نے اور تمام رسولوں نے علیہم الصلاۃ والسلام اپنی دعوت کے اندر توحید کو اولیت دی، توحید کو ترجیح دی اور سب سے پہلے توحید کی طرف اپنی امت کے لوگوں کو بلایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اسی طرح توحید سب سے پہلے انسان کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، اور مکلف اگر انسان عاقل و بالغ ہو جاتا ہے تو توحید پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، بلکہ بلا توحید کے کوئی شخص دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو کہا انک تقدم علی قوم اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ عز وجل۔ توحید امن کا ضامن ہے۔ توحید سے آدمی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ توحید سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ توحید ہر قسم کے ٹکراؤ اور ہر قسم کے تعارض سے الگ ہے اور توحید ہی صراط مستقیم ہے۔ اگر ہم توحید کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز پر عمل کرتے ہیں اور اگر ہم غیر اللہ کی عبادت اپنی زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ٹکراؤ کا باعث ہے، تعارض کا باعث ہے اور وہ کجی اور انحراف کا باعث ہے۔ اس لیے توحید پر ہم عمل کر کے ہر قسم کے ٹکراؤ سے الگ رہ سکتے ہیں اور ہر قسم کے تعارض سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اسی طرح توحید انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور اگر ہم عقل سلیم رکھتے ہیں تو کبھی بھی ہم توحید کو انسانی فطرت کے منافی نہیں سمجھ سکتے، اور اگر ایک انسان کو اس کی فطرت پہ چھوڑ دیا جائے تو ہر حال میں توحید کا پابند ہوگا، توحید پر عمل کرے گا، ایک اللہ کی عبادت کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح توحید یہ ایک اہم رابطہ ہے، ایک اہم تعلق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی بہت سارے رابطے ہیں لیکن سارے رابطے انسان کے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو توحید کا رابطہ ہے، توحید کا جو رشتہ ہے، وہ ناطہ ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باقی رہنے والا ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وتقطعت بهم الاسباب۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا رشتہ توحید کا رشتہ ہے، اس لیے اس رشتے کو باقی رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح توحید پر عمل کرنے سے یہ آدمی کی حفاظت ہوتی ہے اور آدمی دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اور انسان اس دین کی بقا بھی توحید ہی سے عبارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ان اللہ يدافع عن الذين آمنوا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پتہ یہ چلا کہ توحید کی ایک بڑی خصوصیت ثبات ہے، حفظ ہے، یعنی جو توحید پر عمل کرتا ہے وہ پورے طور پر دین اسلام پر قائم و دائم رہتا ہے، اسے ثبات قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت اور اللہ رب العالمین کی معیت اور نصرت اس بندے کی زندگی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے مقام، مرتبے، اس کے خصائص، فضائل پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔